یہ کلیئر قسم کی توہین عدالت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. نواز شریف صاحب بھی باہر آ گئے, عمران خان بھی باہر آ جائیں گے. کوئی آپ کو لگتا ہے ٹائم لائن ہے یا یو ڈونٹ نو کب ہو سکتا ہے؟ یہ عمران خان کے اختیار میں ہے. اوکے, عمران خان جب چاہے باہر آ سکتا ہے, لیکن اب وہ اس طرح کی ڈیل نہیں کر رہا جس طرح کی نواز شریف صاحب کرتے رہے. کیا ڈیل آپ کی نظر میں کیا ڈیل آفر ہو سکتی ہے جو خان صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے, اور کیا ہو رہی ہے جو وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ ڈیل شروع سے یہ ہو رہی ہے کہ پالیٹکس نہیں کریں گے, آپ چپ کر کے آپ کو رہائی صرف اتنی مل سکتی ہے کہ آپ بنی گالا جا کے شفٹ ہو جائیں. یہ کلیئر قسم کی توہین عدالت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ حکومت نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے. یہ نہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے بلکہ یہ آئین کا جو آرٹیکل 190 ہے 190 یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج میں نے کم از کم 4 فیڈرل منسٹرز جو ہیں ان کو یہ پوچھا. ایک منسٹر صاحب جو براہ راست اس معاملے سے منسلک ہیں اور میڈیا پہ بار بار اس پہ بات بھی کرتے رہے ہیں, وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ بتائیں کیا ہوا. ایک اور منسٹر صاحب جو ہیں وہ مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے جی کہ ہم تو سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کسی نے ہمیں کرنے نہیں دیا. کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے اور اسی قسم کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے بارے میں آیا تھا, ایک دفعہ نہیں 5-6 دفعہ آیا جی کہ ان کو جیل سے ہاسپٹل بھیجا جائے تو فوراً امپلیمنٹ ہو گیا. لیکن اب جب یہ فیصلہ آیا ہے عمران خان کے لیے کہ جناب اس کو جیل سے ہاسپٹل بھیجا جائے تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, وہ اپوزیشن پارٹیاں جو کہ ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ نہیں تھی, اب وہ اپوزیشن پارٹیاں بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی اور پیر والے دن تمام اپوزیشن پارٹیز کا ایک مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس وقت صلاح مشورے کر رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اکثریت کی رائے یہ ہے کہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا جائے, جتنی بھی قربانی دینی پڑتی ہے دے دیں. اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو زرداری اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو حکومت سے نکالا تھا, تو اب ایک اپوزیشن پارٹیز میں کنسنسس بن رہا ہے کہ جناب بلاول صاحب کو ساتھ ملائیں, شہباز شریف صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں. اس پورے سسٹم کو سہیل صاحب اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہیں پہ کہ خان آ جائے گا؟ یہ تھریٹ تو موجود ہے پولیٹیکل, کیونکہ اسی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی انہوں نے توڑ بھی نہیں کیا. مطلب نواز شریف نے پیپلز پارٹی کا توڑ کیا تھا, ٹھیک ہے, جنرل مشرف نے پیپلز پارٹی اور نون کا توڑ کرنے کی کوشش کی تھی کاف لیگ کے ذریعے, انہوں نے توڑ ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. تو اب فرض کریں اب کیا ہے, اب تو گراؤنڈ پہ سچویشن بہت خراب ہے ان کی. کس کی بات کریں؟ جو حکومتی پارٹیوں فیئر الیکشن ہو تو ان کا کوئی مقابلہ ہے آپ کی نظر میں؟ ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اچھا, آل اوور پاکستان؟ آل اوور پاکستان مطلب صرف آپ کے پی ہے پنجاب کی بات دیکھیں, ان کا پرابلم یہ ہے کہ نہ ان کے پاس لیڈرشپ ہے نہ تنظیم ہے, ان کے پاس ایک ہجوم ہے جو خاموش بیٹھا ہے اور جس کے اندر بغاوت فروغ پا چکی ہے. ایک دفعہ اس کا غصہ ووٹ کی شکل میں نکلنا ہی نکلنا ہے. وہ تو سر اگلے کہتے ہیں 8 فروری کو تو نکلا ہی تھا نا, کی ہوا؟ ہاں تو کیا ہوا؟ ساڑھے ووٹروں کو مانتا ہی نہیں پر اس کی ہمیشہ تو نہیں ہوگا نا. وہ کہتے ہیں جناب ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فارم 47 موجود ہے. نہیں, ہر دفعہ تو نہیں ہو سکتا نا, ایک دفعہ فارم 47 بنا لیا, ہر دفعہ نہ وہ عالمی حالات ہوتے ہیں نہ ملکی حالات ہوتے ہیں. دیکھیں, ایک دفعہ 2 دفعہ ایک چیز چل جاتی ہے جبر سے, زبردستی سے, کچھ عمران خان کی غلطیوں سے, لیکن یہ کہیں کہ جو ہمیشہ ہی یہ چلتا رہے گا, میرا نہیں خیال. نہیں, بلکہ آپ اگر یہ جو ہم نئے صوبوں کے والے سے بات کر رہے تھے اس کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف نے اب تک کلیئر کٹ آ کے اوپنلی پبلک پوزیشن ہونے کی وجہ ہم سپورٹ کرتے ہیں, ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پنڈی یہ سوچ رکھتا ہے تو یہ پہلی اور بڑی جماعت ہے جس نے کہا جناب ہم تو سپورٹ کرتے ہیں, باقی بے شک آپ سوچتے رہیں بیٹھ کے, لیکن ہم تو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے تو یہ پہلی دفعہ جب سے خان صاحب کی مشکلات, ابھی 3 سال پورے ہوئے ان کے گرفتاری کو, یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر میں نے دیکھا کہ انہوں نے پوری طرح انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہاں پہ آ کے ہم اور آپ جو ہے بالکل سنکرونائزڈ اس چیز میں. تو اس کے لیے بھی سسٹم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی چینل آف کمیونیکیشن یا کوئی معاملات آپ کے خیال میں کھل سکتے ہیں؟ کیونکہ اس چیز کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے یہاں پہ ایک اپرچونٹی ہو کہ وہ اپنے اسٹیبلشمنٹ سے بگڑے ہوئے تعلقات جو ہے اسے ٹھیک کر سکے. میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہی ہونا ہے نا, یہ تو نہیں ہونا کہ انہوں نے ہمیشہ ہی لڑے رہنا ہے یا ہمیشہ ہی, ذاتی بھی لڑائی ہوتی ہے لڑائی ذاتی بھی, لیکن اوور آل تو سب کو پتا ہے نا کہ جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگی پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا. جی, کس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, سوال یہ ہے کہ کیسے کون کتنا جھکے گا, بس صرف اس پہ لڑائی ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے عمران خان کبھی جیل سے باہر نکلیں گے؟
देखिए नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, इमरान खान भी बाहर आ बाहर आ जाएंगे. कोई आपको लगता है टाइमलाइन है या यू डोंट नो क्या हो सकता है? गए. ये इमरान खान के इख्तियार में है. ओके. इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकता है, लेकिन अब वो उस तरह की डील नहीं कर रहा जिस तरह की नवाज शरीफ साहब करते रहे, तो बाहर नहीं आ रहा. तो ये बात मैं पहली दफा नहीं कह रहा, मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं. तो जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, इसमें कम से कम 3 दफा इमरान खान के पास मौका था, वो बाहर आ सकते थे. खास तौर पे 26 नवंबर 2024 की शाम अच्छा. 3 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो लोग उनके पास गए जेल में, और मैंने उनसे कंफर्म किया क्या डील थी, क्या ऑफर थी, खान साहब ने इनकार कर दिया. क्या डील थी, क्या ऑफर थी? जो भी थी कि आपको हम बनी गाला भेज देंगे, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे, हाँ. बस आपने 2 साल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना. हाँ. तो उन्होंने नहीं कबूल किया. क्या डील आपकी नजर में, क्या डील ऑफर हो सकती है जो खान साहब एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या हो रही है जो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे? डील शुरू से ये हो रही है कि पॉलिटिक्स नहीं करेंगे आप, चुप करके आपको रिहाई सिर्फ इतनी मिल सकती है कि आप बनी गाला जाके शिफ्ट हो जाए, लेकिन नो पॉलिटिक्स. खान साहब से अगर ये जो कहा जा रहा है कि आपके ख्याल में ये खान साहब कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अच्छा जी चुप करके बनी गाला भेजो? नहीं, अब जो मैं एक पीटीआई के बंदे से मैंने सुनी कि जो ये पीटीआई वाले चाहते हैं कि इस शर्त को नरम किया जाए कि धरने नहीं होंगे, लेकिन उन्हें लोगों के पास जाने जलसे करने की इजाज़त दी जाए, तो फिर ठीक है. अच्छा, फिर डील करने के लिए तैयार है. फिर डील करने के लिए तैयार. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अभी स्पेस कोई नहीं है इनकी सिस्टम के अंदर. फर्ज करें ना, देखें अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग डील करते हैं तो क्या स्पेस देंगे उन्हें? नंबर 1 तो सबसे पहला तो पीटीआई का मुतालबा ये होगा कि जनाब हमें जितनी सीटें थी वो दें. वो तो कहते हैं. हाँ, कहते हैं ना, वो कहते हैं दे देंगे. ये इनकी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी अगर वो उतनी सीटें दे दें. हाँ. तो उनकी गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी. उधर से बिलावल भुट्टो को वैसे ही टिकटॉक सुनाई दे रहा है, वो कह रहे हैं आप उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो उधर कहाँ से उन्होंने स्पेस देनी है? अच्छा, दूसरी बात, फर्ज करें पॉलिटिक्स की इमरान खान को इजाज़त दे देते हैं. चलो, इमरान खान को ये कहते हैं कि जनाब आप हमारी मौजूदा सेटअप को तस्लीम कर लें, इसके अंदर तब्दीली ना करें, फिलहाल इलेक्शन तक वेट कर लें. हाँ. वो मान लेते हैं, लेकिन जवाबी तौर पर वो कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स तो करूंगा ना. जाहिर बात है, मैं और की 3 साल हो 2.5 साल रह गए. हाँ, तो मैं पॉलिटिक्स तो करूंगा. 2.5 साल में की तो अगर वो जलसे कर रहे हैं तो ये जो हुकूमत चला सकेंगे? नहीं. ये है, ये अमली सिचुएशन है. हाँ. इस अमली सिचुएशन को कैसे तब्दील करेंगे? इसका फिर एक अच्छा, एक और बात है. हाँ. जिस दिन फर्ज करें मुक्तदरा और इमरान खान की बातचीत कोई रिजल्ट एक भी लाती है, उस दिन जो नून की रही सही कसर है, जो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत और वकार बाकी है, वो भी जाता रहेगा. नहीं, वो तो फिर जहाज उड़ेगा सर यहाँ से. तो जहाज में सारे बैठेंगे ना, उड़ जाना पाकिस्तान से फिर अगर ये हुआ कभी. मेरी नजर में, मेरा ख्याल में ये